اللہ 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 اللہ۔ طلباء میں کچھ طلباء ایسے تھے جو بڑے امیر زادے تھے، امیر کے بیٹے، نواب کے بیٹے، یعنی ان کو آپ نواب زادے کہہ سکتے ہیں، بڑے نواب زادے تھے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک امیر آدمی اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دین پڑھے۔ امام صاحب نے اس سے ایک دو باتیں پوچھی تو محسوس کر لیا کہ یہ بڑا ذہین ہے، اس بچے کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے، تو امام صاحب نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اس بچے کا نام تھا محمد۔ اس نے امام صاحب سے پڑھنا شروع کیا۔ ایک دو دن کے بعد امام صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ محمد تمہیں پتہ ہے میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے، یہ پری کوالیفیکیشن ہے، اور تم تو حافظ نہیں ہو تو میرے پاس پڑھنے کیسے آ گئے؟ جاؤ اور پہلے حفظ کرو پھر آنا۔ وہ بچہ محمد اٹھا اور قرآن پاک کو حفظ کرنے کی نیت سے چلا گیا۔ امام صاحب سمجھے اب اس کو کچھ وقت لگے گا، حفظ سے فارغ ہو کے پھر میرے پاس آئے گا۔ ایگزیکٹ ایک ہفتے کے بعد وہ پھر مسجد میں حضرت کے پاس آ گیا، تو امام صاحب سمجھے کہ یہ اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے آ گیا ہے، اداس ہو گیا ہوگا، ملنے آیا ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ وہ محمد آگے جواب دیتا ہے حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن پاک حفظ کر کے آؤ، میں ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید حفظ کر کے واپس آ گیا ہوں۔ یہ وہ بچہ تھا جو آنے والے وقت میں امام محمد کہلائے، امام شافعی کے استاد بنے۔ امام شافعی ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، بدن کے ذرا فربہ تھے، موٹے تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے استاد کی تعریف یوں بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے استاد کے اندر 3 خوبیاں تھیں۔ جب کسی مجلس میں آتے تھے تو ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں بھر جاتی تھی۔ جب بیٹھتے تھے تو جگہ کو بھر دیا کرتے تھے، اور جب بولتے تھے تو سننے والے کے دماغ کو علم کے نور سے بھر دیا کرتے تھے۔ ایک اور امیر زادہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ اس کی ابتدائی چونکہ وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، امیر باپ کا بیٹا تھا، پیسے کی فراوانی تھی تو پھر بندہ فتنے میں پڑ ہی جاتا ہے۔ ماں باپ اس کے لیے بڑی دعائیں کرتے، مگر وہ اپنے ہم عمر دوستوں میں جوانی والے کاموں میں مصروف رہتا۔ ماں باپ دعائیں کرتے رہتے۔ عزیز طلباء یہ بات سمجھنا کہ جب ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا وہ رائگاں نہیں جاتی، اللہ ان کو بالآخر قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور عبداللہ کے دل میں زندگی کو بدلنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو عبداللہ نے اپنے والد کو کہا کہ ابو جان میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی تجارت کروں۔ والد نے اس زمانے میں 30,000 اشرفیاں ان کو دیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تجارت کرے گا تو کم از کم یہ بری محفل سے تو بچے گا اور زندگی کچھ نیکی کی طرف آ جائے گی۔ عبداللہ نے وہ 30,000 اشرفیاں لیں اور سفر پہ چل پڑے۔ سوچا کیا کروں؟ دل نے کہا کہ جا کے علم حاصل کرتا ہوں، ایک عالم کے پاس، دوسرے عالم کے پاس، تیسرے عالم کے پاس۔ اب ان کا یہی کام بن گیا، بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے، ان سے علم حاصل کرتے۔ 2 سال لگا دیے۔ 2 سال کے بعد پھر واپس گھر آئے۔ والد نے پوچھا بیٹا تم 30,000 اشرفیاں لے کر گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، تو کیا تجارت کر کے آئے؟ اس وقت بتایا کہ ابو جان میں نے وہ تجارت کی ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، میں نے ان 30,000 اشرفیوں کے بدلے دین کا علم حاصل کیا ہے۔ تو باپ کو خوشی ہوئی اور باپ نے پھر 20,000 اشرفیاں اور دیں کہ بیٹا جاؤ اور علم حاصل کرو۔
آج ہم اپنے استادوں کی فہرست گننا چاہیں نا تو میرے اندازے میں ہم نے کوئی 200 استادوں سے زندگی بھر علم حاصل کیا ہوگا، چاہے وہ دین کا علم تھا، چاہے وہ کالج یونیورسٹی کا تھا، ٹوٹل 200 استاد ہوں گے جن سے ہم نے پڑھا ہوگا، اور زیادہ سمجھ لیں تو 300 استاد ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسے تھے بزرگ عبداللہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 محدثین سے علم حاصل کیا، 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور پھر یہ آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بنے۔ خوب رنگ چڑھا ان کے اوپر، ایسا رنگ چڑھا کہ اسماء و رجال کی کتب میں جتنے تعریفی الفاظ ان کے بارے میں کہے گئے ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اتنے الفاظ تو امام بخاری کے لیے بھی استعمال نہیں کیے گئے۔ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ ان کے ایک درس میں 40,000 سے زیادہ طلباء ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ 40,000 طلباء ان سے بیٹھ کر حدیث کا درس سنا کرتے تھے۔ اتنی بڑی کلاس آپ نے کسی مدرسے میں دیکھی؟ آج تو دور حدیث کے بچے ہوں تو وہ 100 200 400، عام مدارس کا تو یہی معیار ہے نا۔ بڑے بڑے جو مدارس ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے تو وہاں 1500 طلباء ہوتے ہیں، 2000 طلباء ہوتے ہیں۔ ہمیں بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا تو وہاں پر ایک مدرسہ ہے ہٹھ ہزاری کا، وہاں پہ طلباء بہت زیادہ۔ میں نے پوچھا دور حدیث میں کتنے طلباء ہیں؟ کہنے لگے جی دور حدیث میں 4000 طلباء ہیں۔ اور انہوں نے بیان کروایا تو دارالحدیث میں نہیں، مسجد میں کروایا، اور پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اور یہ صرف دور حدیث کے طلباء تھے، باقی طلباء اس کے علاوہ تھے۔ تو مجھے ایسے بات سمجھ میں آئی کہ اس وقت شاید دنیا میں سب سے زیادہ بڑا مدرسہ یہی ہے۔ پھر علماء نے بھی تصدیق کی کہ واقعی وہاں طلباء بہت ہوتے ہیں۔ تو آج کی دنیا میں جو علمی دنیا ہے اور لوگ دور دور سے آتے ہیں مدرسوں میں علم پڑھنے کے لیے، طلباء کی تعداد 4000، اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کے پاس 40,000 طلباء ہوتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ جن استادوں سے عبداللہ ابن مبارک نے پڑھا، ہم نے بھی انہی استادوں سے پڑھا ہے۔ جتنا علم ان کے پاس ہے اتنا علم تو ہمارے پاس بھی ہے، مگر طلباء کا رجوع ان کی طرف تھا، ہمیں پوچھتے ہی کوئی نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا اس پہ سوچتا رہا آخر فرق کیا ہے۔ تو پھر مجھے بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ عبداللہ ابن مبارک کے دل میں جو خشیت الہی تھی وہ بہت زیادہ تھی بجائے جو ہمارے دلوں میں تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کرام میں صرف ایک فرق تھا، صحابہ کی زندگیوں میں اور عبداللہ ابن مبارک کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ کرام کو تو نبی علیہ السلام کی زیارت کی سعادت نصیب تھی، عبداللہ ابن مبارک کو وہ سعادت نصیب نہیں تھی۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کی زندگیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ایسی زندگی جن کی ہو کہ ان کی زندگی کو دیکھ کے صحابہ کی زندگی کا گمان گزرے، وہ کیسے اچھے انسان ہوں گے۔ اور یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو مجلس شورا تھی 40 بندوں کی، ان میں سے ایک تھے، نواب کے بیٹے تھے۔ اللہ نے علم کی طلب دل میں ڈال دی اور پھر انہوں نے مجاہدے اٹھائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
الہ الا اللہ لا الہ